بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما علامہ فقہنی فی الدین۔ چلیں جی آج سورہ الجاثیہ کرتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی حوامیم سورہ میں سے ایک صورت ہے، حامیم سے سٹارٹ ہو رہی ہے، حروف مقطعات ہیں۔ نمبر 2 پہ چلیں، آیا نمبر 2 پہ۔ جیسے نارملی جنرلی صورتوں کے آگے قرآن جب حروف مقطعات ہوتے ہیں تو جنرلی وہ قرآن کا ذکر ہے، تو اس میں بھی قرآن کا ذکر ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی کہ نازل کی ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ سوچیں 23 سال میں یہ نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ بہت ہی حکمت والی، یعنی ہر چیز اس کی حکمت سے بھرپور ہے اور پاورفل ہے، یعنی مکمل اختیار ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دونوں یہ نام اللہ تعالیٰ کے اس لیے یوز ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے ہر چیز پر، اور حکمت سے بھرپور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ایسے رب نے اس کو نازل کیا جس کی انلمیٹڈ اتھارٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر یہ بتایا کہ یہ کتاب ایک بہترین کتاب ہے، تنزیل ہے نا، یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوئی ہے زمین پر، یعنی لوح محفوظ میں تو ہے لیکن زمین پر وہی کے ذریعے دھیرے دھیرے کافی سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ یہ کوئی عام کتاب نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حکمت سے بھرپور ہے۔ آیت نمبر 3 پہ چلیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں، یعنی آسمان اور زمین میں بھی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی اگر دیکھنا چاہیں تو کتنی نشانیاں ہیں۔ خود کو انسان دیکھے تو ہاتھ پیر یہ کوئی بنا نہیں سکتا، سانس لیتے ہیں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں دن میں، آسمان زمین درخت، کتنے سائنز ہیں جو دن رات بندہ دیکھ سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 4 پہ چلیں۔ اور تمہاری پیدائش میں بھی، یہ بھی انسان کی پیدائش بھی اور یا جانوروں کی پیدائش ہے یا کس چیز کی بھی ہے، یہ ایک بہت بڑی میریکل ہے، اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور یہ ایک پروسیس ہے پورا، بچہ 9 مہینے رہتا ہے اور کیسے نکل آتا ہے، اور جانوروں میں بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی خلقت بنائی ہے۔ اگر آپ ہیومن باڈی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی میریکلسلی چیزیں کی ہیں، جو لوگوں کی ابھی تک سائنس اس میں ورک ہی کر رہی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتی، دوائیاں بناتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ دوائی کام نہیں آ رہی، پھر وہ کام نہیں آ رہی۔ مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک نظام بتایا، ایک نرو سسٹم ہے، مسلز ہیں، ہر چیز کا مطلب کتنے تو ٹریلین کے حساب سے تو سیلز ہیں انسان کے اندر، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ بہت ہی نشانیاں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اور جب ہم اسٹڈی دنیا کی کرتے ہیں نا تو بھی ہم اللہ کے ہی قریب جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس کی نہیں ہیں، جو یہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ آیت نمبر 5 پہ چلیں۔ اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں، یعنی رات اور دن میں بھی آنے جانے میں بھی، جیسے رات آتا ہے پھر دن آتا ہے اور پھر بارش آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ اور کوئی ہے جو دن رہے اور رات نکال دے، اور رات ہو رہے اور دن نکال دے، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو سارا دن رہے رات نہ نکلے تو کوئی ہے جو اس کو رات کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں، اور سوچیں وہ رب کیسا اسپیشل ہوگا۔ اور بارش اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی بالکل مری ہوئی زمین ہوتی ہے اور وہاں فصل اگاتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو بھی اٹھائے گا اس میں اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہر چیز میں نشانیاں ہیں، کیونکہ ہوائیں بھی بدلتی رہتی ہیں، ادھر ادھر لے جاتی ہیں، پولن کو ادھر لے جاتی ہیں، بادلوں کو بادل ٹریول کرتے ہیں، پھر یہ ہوائیں چلتی ہیں تو کتنی جگہ پہ بیج اگ جاتے ہیں اور کیسے ہریالی آ جاتی ہے۔ اور یہ عقل والوں کے لیے کوئی غور کرے تو اس میں نشانی ہے کہ یہ کوئی ہر چیز پروسیس میں چل رہی ہے، کوئی چیز بھی ایسی ہوتی ہے، کوئی چیز بھی پروسیس کے بغیر نہیں، کسی پلان کے بغیر یا کسی کی حکمت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو یہ کائنات ایسے ہی چل رہی ہے، کائنات بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہی چل رہی ہے۔ آیت نمبر 6 میں چلیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، قرآن کی آیات اور کائنات کی نشانیاں، سب یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے، یعنی یہ سارا کچھ جاننے کے بعد دیکھنے کے بعد پھر بھی کس چیز پہ ایمان لائیں گے، مطلب اور کیا رہ گیا ہے حق ماننے کے سوا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 پہ چلیں۔ ہر جھوٹے گنہگار پر افسوس ہے، یعنی ویل ہے، یعنی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی عظمت کو جو نہیں پہچانتا نا اس پر افسوس ہے۔ آیت نمبر 8 پہ چلیں کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، یعنی اللہ کی آیات جب سنائی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہے، سن لیتا ہے اور ایسے کرتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، جیسے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا اور کوئی امپریس ہی نہیں ہوا یا اس پہ غور نہیں کرتا۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے شخص کو ایسی اس چیز کی بشارت دے دو کہ اس کو عذاب آئے گا، یعنی جو
आयात निशानियां देख रहे हैं, हक देख रहे हैं, और फिर भी समीना व अताना नहीं करते। उनके दरमियान तो क्योंकि मक्की सूरत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और नबी बीच में थे, सोचे उनका बताना और आम इंसान के बताने में कितना फर्क है, तो भी नहीं समझ रहे, तो फिर उनके लिए दर्द देने वाला अज़ाब है। आयत नंबर 9 पे चलें। और जब हमारी कुछ आयतें इसे मालूम होती हैं तो इनकी हंसी उड़ाते हैं, यानी जब आयात की कुछ चीजें सुनते हैं तो उनका फिर मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं, जैसे ज़कूम का अबू जहल मजाक उड़ा रहा था, जो पीछे हमने पढ़ा है, पौधे का भी था, तो मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। और जब हमारी कुछ आयतें इससे मालूम होती हैं तो इनकी हंसी उड़ाता है, और ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अज़ाब, यानी जो अल्लाह ताला की बात आयतें सुन कर फिर उनका मजाक उड़ाते हैं कि कैसे हम उठेंगे, कैसे जन्नत होगी, कैसे क़यामत आएगी, तो ये सारा तो फिर इन लोगों के लिए बहुत ही अज़ाब मुहीन बुरा अज़ाब है। आयत नंबर 10 पे चलें। उनके सामने दोज़ख है और जो काम वो करते रहे कुछ भी इनकी काम ना आएंगे, यानी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ये काम जो भी इन्होंने अमाल कमाया है, यानी सोसाइटी में बड़ा नाम इज्जत, और जो लोगों को दिखाने के लिए जो डोनेशन भी करते हैं या लोगों की मदद करते हैं, तो कुछ इनके अमाल इनके काम ना आएंगे, क्योंकि उन्होंने हक को झुठलाया है ना। और ना है वही काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के सिवा मबूद बना रखा है, यानी जो जिन बुतों को या एलीट क्लास को, जिन लीडरों को इन्होंने खुदा बना रखा है, ना वो इनके काम आएंगे, और इनके लिए बड़ा अजाब है, यानी इनके लिए अजाबुन अजीम है, यानी ना कोई इनकी मदद के लिए आएगा और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। आयत नंबर 11 पे चलें। ये हाजा हुदा, अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं ये हिदायत की किताब है। कौन सी? कुरान। यानी कुरान क्या किताब है? ये कुरान को उठाते थे ना, तो कुरान एक हिदायत की किताब है। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयाती रब्बिहिम लहुम अज़ाबुम मिर रिज्ज़िन अलीम, और जो लोग अपने परवरदिगार की आयतों से इनकार करते हैं इनको सख्त किस्म का दर्द देने वाला अज़ाब है। और जो रिज, यानी कि जो रिज होती है घिन देने वाला अज़ाब जो होता है, तो यानी कि ये लर्जा देने वाला अज़ाब। तो जो आयात का इनकार करते हैं, हिदायत की किताब है, और जो लोग परवरदिगार की आयतों यानी अल्लाह ताला की किताब का इनकार करते हैं, नबियों का इनका अल्लाह का इनकार करते हैं, उनके लिए सख्त किस्म का अज़ाब है। आयत नंबर 12 पे चलें। अल्लाहुल्लज़ी सख्खरा लकुमुल बहरा, अल्लाह क्या है? अल्लाह तो वो है, अल्लाह ही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे काबू कर दिया ताकि इसके हुक्म से इसमें कश्तियां चलें, और ताकि तुम इसके फजल से माश तलाश करो, और ताकि शुक्र करो। तो अल्लाह ताला तो वो है जिसने तुम्हारी फैसिलिटी के लिए कितना किया, देखें, ताकि कश्तियां चलें, दरिया को कर दिया, देखें उसका एक लेवल, एक सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, तभी कश्ती बैलेंस होकर चलती है, वरना तो डूब जाए हर चीज ही। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए दिया ताकि तुम फसल तलाश करो, क्योंकि उस जमाने में तो ट्रैवल भी वो शिप से करते थे ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो आज भी वैसे ही है, बड़े बड़े सामान तो शिप से ही जा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसलिए तुम्हें किया ताकि तुम माश तलाश करो, रोजी तलाश करो, यानी दुनिया के लिए भी काम करो, अपने लिए फैसिलिटीज तलाश करो, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये कितनी फैसिलिटी दी है। अगर ना होता तो एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की है। आयत नंबर 13 पे चलें। और जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, सबको अपने हुक्म से तुम्हारे काम में लगा दिया, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तुम्हारे काम में लगा दिया, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया। जैसे लोहा है बना हुआ है तो फिर तुम उसको मोल्ड कर लेते हो और फिर चीज़ें बना लेते हो, पानी है तो उससे कितने फ़ायदे उठा लेते हो, और पौधे हैं, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने तुम्हारे काम में लगा दिया। और जो लोग गौर करते हैं इनके लिए इसमें कुदरत अल्लाह की निशानी है, यानी जो लोग गौर करते हैं ना, तालिक आयातिल लिकौमी यतफक्करून, जो लोग गौर करते हैं उनके लिए निशानी, यानी इस चीज़ पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने देखें हमें कितनी फैसिलिटीज़ दी हैं, सांस लेते हैं, सुबह आबो हवा अच्छी है, फल फ्रूट दिए हैं, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से ही हैं, इंसान तो ये चीज़ें नहीं बना सकता। तो ये अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ दी हैं इंसानों को, और अल्लाह ताला ने ज़मीन में अकेले नहीं छोड़ दिया, उसके लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की ताकि वो अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सके। आयत नंबर 14 पे चले। मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों की जो अमाल के बदले के लिए मुकर्रर हैं तवक्को नहीं रखते, इनसे दरगुजर करें। तो जो लोग ईमान लाए इनसे कह दें, क्योंकि मक्का में टेंशन थी कि वो इतना वो टॉर्चर करते थे कि अब इनका क्या करें। तो अल्लाह ताला जब एक टाइम लाता था जब इनको लाएगा, जब बदला लेंगे, लेकिन मक्का के दिनों में जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म था कि आप इनसे बदला ना लें और माफ़ कर दें। जैसे हजरत बिलाल थे, उन पे इतना टॉर्चर हो रहा था, वो वापसी पे भी कुछ कर सकते थे, क्योंकि इतना ही वो मार रहे हैं तो थोड़ा और ही मार लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह ताला क्या कहे, मोमिनों से कह दो कि जो लोग अल्लाह के दिनों अल्लाह के दिनों की तवक्को नहीं रखते, इनसे दरगुजर करें ताकि वो इन लोगों के इनके अमाल का बदला दे। तो अल्लाह ताला इनको इनके सब्र का बदला देगा।
تو اللہ خود بدلہ دے گا جو انہوں نے کمائی کی ہے، اور جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس کا بھی بدلہ دے گا، اور جو مومنوں نے کیا. تو مومن اتنے فرما بردار تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے بدلہ نہیں لینا مکہ میں ابھی، تو پھر وہ صبر کر گئے تھے. آیت نمبر 15، کیونکہ وہ بالکل سمینا واتانا کے حساب میں تھے نا. 15 پہ چلیں. جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کسی نے نیکی کیا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا. پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یعنی جو نیکی کرتا ہے اس کو اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ آگے اتنا اجر دے گا. جو پیچھے ہم نے جنت کا ہے کہ نہریں بہری ہوں گی، اتنی فیسلٹیٹ کرے گا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا. اور جو نئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دوزخ کا عذاب ہے جو پھر مصیبت میں آ جائے گا، کیونکہ ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے. کیونکہ ثم الی ربکم ترجعون، ہر کسی نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے. آیت نمبر 16 پہ چلے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کیا دیا، جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، جو یہود ہیں بیسیکلی، ان کو ہم نے کتاب دی، تورات دی اور حکومت بخشی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی اور نبوت بخشی، یعنی نبی بھی بھیجے ان میں، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور ان کو بہترین چیزیں بھی دیں، من و سلوہ اور کافی چیزیں دیں، اور اہل عالم پر فضیلت اور فضیلت بھی تھی اہل عالم پر. اور ان کو آیت نمبر 13 پہ چلیں، اور آیت نمبر 17 پہ چلیں. اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے بارے میں واضح نشانیاں دیں، بنی اسرائیل کو بتایا تاکہ یہ اس پہ عمل کریں. واضح نشانے تھے ان کے درمیان، حضرت موسیٰ بھی تھے. تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. تو جب علم، معجزات بھی آگے حضرت موسیٰ کے اتنے معجزات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی دی. جب علم آ گیا اور پھر اختلاف کیا نا، جب علم آ جائے اور پھر آپ اختلاف کریں اور پھر نہ مانیں اور اپنی ایگو کی وجہ سے اڑ جائیں، جیسے پیچھے انہوں نے جا کے حضرت موسیٰ جب پہاڑی پہ گئے تو کاف بنا لیا. جب انہوں نے اختلاف کیا، ضد کر دی، تو بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا جن پہ میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی فرقے بنے ہوئے ہیں. اصل چیز ہے قرآن و حدیث. بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جیسے آج مسلمانوں نے بھی اتنے فرقے بنائے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، تو بیسیکلی چیز صحیح حقیقت وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اوپر چلتا ہے وہی صحیح ہے. باقی سب جو ہے اس پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے ہم نے صرف اسی پہ ہی چلنا ہے، اور جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ خود کر دے گا. آیت نمبر 18 پہ چلیں. پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ایک شریعت دی ہے اور اسی کی پیروی کریں، اور سب کو اسی کی ہی پیروی کرنی ہے. ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے بس اسی کی پیروی کرنی ہے، نہ اور کسی کی پیروی نہیں کرنی. جو علم نہیں رکھتے اور اپنی خواہشات پر چلتے ہیں وہ ایک نادان لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے نہیں چلنا. اور جو آج علم بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی پورا نالج نہیں ہوتا اور تھوڑی سی چیز سمجھ کے آگے پھیلا دیتے ہیں، وہ بھی ایک غلط طریقہ ہے. اور تو اسی رستے پہ چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین ایک ہی ہے جو سب کو بتا دیا گیا ہے، اور باقی جو اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا، جو اپنی مرضیاں کرتے ہیں. اور آیت نمبر 19 پہ چلے. یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. یعنی آپ جو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے ویسے کام کرتے ہیں، یہ کسی کام نہیں آئیں گے. اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یعنی ایک جیسے ایک دوسرے کے ہی دوست ہوتے ہیں نا. ظالم باز کے دوست ہوتے ہیں، یعنی جو غلط ہوتے ہیں وہ غلط ہی کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور اللہ ان کا دوست ہے جو حق پہ متقی لوگ ہیں. پھر جو متقی لوگ، نیک لوگ آپس میں دوستی کرتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہی کا دوست ہوتا ہے، کیونکہ وہ حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور حق کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اور جو ظالم غلط چل رہے ہوتے ہیں تو ان کا تو دوست شیطان ہوتا ہے، وہ تو غلط راستے پہ ہوتے ہیں. آیت نمبر 20 پہ چلیں. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اور جو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں، جو انسان اس کے اندر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں نا، وہ ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے. یعنی وہ جو سمجھے گا، آنکھیں کھول کے دماغ کھول کے سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ میں اس پہ عمل کروں، تو اس کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو اس کی زندگی بدل دیتا ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا، ورنہ اگلے جہاں قرآن بھی اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ انہوں نے میرے اوپر عمل نہیں کیا. تو یہ اور قرآن میں ساری حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کو بیسٹ زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں. آیت نمبر 21 پہ چلیں. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے برائی کی، وہ جنہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا آخرت کے لیے، کوئی محنت نہیں کی. اور آپ کو کیا لگتا ہے جو لوگ نمازیں، روزے، تہجدیں پڑھیں اور نیک عمل کریں وہ لوگ برابر ہیں؟ تو گناہگار اور نیک جو ہے نا وہ کبھی برابر نہیں ہوتا.
اور یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم نے کچھ محنت بھی نہیں کی اور تب بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہی فیصلے کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی ان کا، مومن کا جینا فرق ہے اور مرنا فرق ہے. اور جب مومن مرتا بھی ہے تو فرشتے خوشبو لے کے آتے ہیں اور خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو کافر مرتا ہے تو پھر وہ اس کو زبردستی اس کی روح نکلتی ہے، اور وہ اس کے لیے کوئی اتنی خوشبو والے، کوئی فری خوشبو والے فرشتے نہیں آتے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ